الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة الضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا صدق الله العظيم حمد و سلام حمد کبریائی تعریف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے درود و سلام امام کائنات شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس حضرات محترم اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا، نبوت کا، رسالت کا تذکرہ کیا ہے اور یہ بات ہمارے ایمان کا حصہ قرار دے دی گئی ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا خالق کائنات فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر امت میں کوئی نبی اور رسول بھیجا ہے اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پہ خالق کائنات فرماتے ہیں وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ دنیا میں کوئی امت ایسی نہیں ہے، کوئی قوم ایسی نہیں ہے جس کی طرف ڈرانے والا نہیں آیا اور اس نے آ کے اللہ کے عذاب سے نہ ڈرایا ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ دو آیات کے بعد ہم میں سے ہر شخص کا یہ ایمان اور عقیدہ بن چکا
کہ کائنات کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اور رسل کو مبعوث فرمایا ہے، اور 1,24,000 کم و بیش اللہ نے انبیاء بھیجے ہیں، اور ان میں 315 وہ اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے کتب اور صحائف کی صورت میں شریعتوں سے نوازا ہے۔ گویا یہ بات کہنے میں عار نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں جس کے پاس یہ بہانہ ہو کہ مجھے تو الہامی پیغام کی خبر تک نہیں ہو سکی، مجھے تو اللہ کے نبی کے آنے کا پتہ بھی نہیں لگ سکا، اگر مجھے پتہ لگتا تو میں ہدایت کے راستے میں گامزن ہو جاتا۔ قرآن کی اس آیت نے سارے شک دور کر دیے ہیں کہ ان من امت الا خلا فیہا نذیر، کہ کوئی امت اور قوم ایسی نہیں ہے جس میں ڈرانے والا نہیں آیا۔ اور جب انبیاء کا سلسلہ اللہ تعالی نے تکرار اور تسلسل کے ساتھ مختلف امتوں کی طرف جاری رکھا ہے، تو ان انبیاء اور رسل کی رسالت اور بعثت کا مقصد بھی متعین کر دیا ہے، اور قرآن کریم اس بات کا اعلان کرتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے جو بھی نبی اور رسول بھیجے ہیں ان کا ایک ہی مقصد تھا إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ان کی اللہ کے حکم کے ساتھ اطاعت کی جائے۔ کوئی بھی نبی ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر حبیب کبریا سید الکونین سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی انبیاء اور رسل آئے ہیں وہ سارے وحی الہی کے پابند تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان کی طرف وحی کی ہے اور وحی کی الہامی پیغام دیا۔ انہوں نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کے کہا، قرآن کریم میں حضرت لوط کا تذکرہ ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ حضرت لوط، حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، حضرت شعیب علیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام سب کا ایک ہی دعویٰ تھا، ایک ہی پیغام تھا، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی عبادت کرو، وَأَطِيعُونِ، اور میں اللہ کا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو۔ گویا یہ بات جو قرآن کریم میں سورہ نساء میں کہی گئی ہے کہ مَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو رب تعالی نے فرمایا کہ کوئی رسول ایسا نہیں جو ہم نے بھیجا، اس کا مقصد ایک تھا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ اللہ کے حکم سے اس کی بات کو مانا جائے، کیونکہ اللہ کا پیغام اس پر نازل ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی اس پہ نازل ہوتی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ہماری تو خوش نصیبی اس بات پہ ہے کہ میرے اور آپ کے ہادی اور پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کریم وہ بار بار اس بات کی شہادت دیتی ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں دے دیں، جس بات کا حکم دے دیں، جو کام تمہارے سامنے کر کے دکھا دیں، وہ تمہاری زندگی کا حصہ بن جانا چاہیے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، اور جس بات سے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روک دے اس سے رک جاؤ. یاد رکھنا میرے نبی کی یہ خاصیت ہے. میرے نبی رحمت سید القونین شافع محشر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن کہتا ہے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. میرا نبی تو کبھی بھی خواہش کے ساتھ انداز تکلم اور گفتار کرتا ہی نہیں ہے. وہ جب بھی آپ سے مخاطب ہوتا ہے ان هو الا وحی یوحی، وہ رب تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے جس وحی کے بعد میرا نبی تم سے مخاطب ہوتا ہے. تو اس سے بڑھ کر میرے بھائیوں کیا شان ہو سکتی ہے، کیا مرتبہ ہو سکتا ہے اور کیا عظمت ہو سکتی ہے میرے اور آپ کے اس عمل کی جو عمل ہمارے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمارے پاس پہنچا ہے. ہم تو خوش نصیب ہیں، ہم تو خوش نصیب ہیں کہ ہم تو اس نبی کا دامن تھام لے، جنت بھی ملتی ہے اور محبت الہی بھی حاصل ہو جاتی ہے. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، محبت کے دعوے دار ہو، محبت کی امید رکھتے ہو، ایک ہی طریقہ ہے فَاتَّبِعُونِي، مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو. یحببکم اللہ، تم اطاعت رسول کرو گے، تم دامن مصطفیٰ کو پکڑو گے. یحببکم اللہ، تمہیں محبت الہی از خود حاصل ہو جائے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور دنیا میں پیکیج buy one get free ملتا ہے. میرے رب نے قرآن میں پیکیج دیا ہے کہ تم اتباع رسول کر لو، تمہیں دونوں پیکیج ملے گا. ایک تو یہ ہے محبت الہی حاصل ہو جائے گی، دوسرا یہ ہے تمہارے گناہوں کی معافی بھی ہو جائے گی. اور آج ہم مسجد میں کس لیے اکٹھے ہوتے ہیں، نمازیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ نے فرض کی، جمعہ فرض کیا ہے، مسجد میں آئے ہیں رب تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، رضا الہی کی خاطر، اس رب کائنات کی خوشنودی کی خاطر، اور لوجہ اللہ، اللہ رب العالمین کی رضا کی خاطر ہم سب جمع ہوتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے، گناہ معاف ہو جائے، جنت مل جائے. اس سے بڑا انعام نہ دنیا میں کوئی مل سکتا ہے نہ آخرت میں مل سکتا ہے. تو میرے محترم بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کچھ باتیں وہ بھی بتائی. اور آپ تصور کیجئے سورہ حجرات ہے، 26 پارے میں سورت ہے، اس کی ابتدائی 5 آیات آداب نبی کے حوالے سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس میں ہمیں ایک اصول بتایا گیا ہے کہ تم دنیا میں اپنے تئیں عمل کرتے رہو. وہ ایک طرف تمہارے پاس ایک اصول، ایک پیٹرن، ایک سیٹ پیٹرن موجود ہے، نمونہ موجود ہے، جس کو اسوہ حسنہ کہا جاتا ہے، جس کو اطاعت نبوی کا نمونہ کہا جاتا ہے، جس کو اطاعت رسول کا نمونہ کہا جاتا ہے. اور یہی بات میرے بھائیوں سورہ محمد میں بھی بیان کی گئی، یہی بات سورہ حجرات میں بھی بیان کی گئی. آپ قرآن کو سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو. یاد رکھنا، تم نماز اپنے طریقے کے مطابق نہیں پڑھ سکتے. اپنی طرف سے کوئی طریقہ ایجاد کرو گے، عمل ضائع ہو جائیں گے. تم روزہ اپنے طریقے سے، سحری اور افطاری اپنے تئیں کوئی طریقہ ایجاد کر لو، وہ تمہاری عقل کو تو تسلیم
حاصل نہیں کر سکتا۔ تم اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے حوالے سے ذاتی طور پر اپنی عقل کی بنیاد پہ کچھ اصول بنا لو، تمہاری عقل کو وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، رب کے ہاں وہی چیزیں قابل قبول ہوگی جو میرے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ نہیں کرو گے تبطلوا اعمالکم، تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ثابت یہ ہوا کہ یہ اطاعت الہی، اطاعت رسول ایک نمونہ ہے۔ اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نمونہ ہے، اس سانچے کے مطابق، اس نمونے کے مطابق ہمارا عمل نہیں ہوگا، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ اور اگر اس سانچے کو اپنا لیں گے تو رب تعالیٰ ہمارے لیے کیسا پیکیج دیتے ہیں؟ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا۔ جس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیا اطاعت کے حوالے سے، پیروی کے حوالے سے، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے تو اللہ کی اطاعت کا دامن پکڑ لیا، اس اللہ کے راستے پہ چل پڑا۔ اور یہ وہ راستہ ہے جس راستے کے حوالے سے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مائدہ کے انعام کی آیت کی شرح کی تھی۔ آپ پہلے آیت کریمہ سنیے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ سورہ انعام کی اس آیت کی وضاحت یوں کی، جامع ترمذی کی حدیث، فرمایا خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط، آپ علیہ السلام نے خط کھینچا۔ اور تحفۃ الرحمتی شرح ہے، مولانا مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع ترمذی کی شرح ہے 5 جلدوں، اس میں یہ نقشہ بنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس آیت کی وضاحت کر رہے ہیں، اپنا رستہ سمجھا رہے ہیں، اتباع کا رستہ سمجھا رہے ہیں، اطاعت کا رستہ سمجھا رہے ہیں۔ اور ایک بکسا بنا ہے، وہ یہ چورس ڈبہ بنا، اس میں رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی لکیر کھینچ دی، فرمایا ان ھذا صراطی مستقیما، یہ جو میں نے سیدھی لائن کھینچی ہے یہ ہے میرا سیدھا رستہ۔ فاتبعوا، جنت چاہتے ہو، اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو، اور ہر حال میں اللہ کی رضا اور خوشنودی چاہیے، لوجہ اللہ چاہیے، تو اس راستے پہ چلنا پڑے گا جس طرح خط میں نے کھینچا ہے۔ یہ ہے وہ صراط مستقیم جس کا سوال تم نماز کی ہر رکعت میں کرتے ہو کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ فرمایا اس راستے پہ چلو، اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں اور بائیں کے خط کھینچے، فرمایا یہ وہ راستے ہیں، لا تتبعوا السبل، ان دائیں بائیں چلنے والے راستوں پہ اگر چلو گے فتفرق بکم عن سبیلہ، تم سیدھے راستے سے بھٹک کے رہ جاؤ گے۔ آج کوئی شخص میرے بھائیوں کوئی کوفہ کی طرف بلاتا ہے، کوئی بغداد کی طرف بلاتا ہے، کوئی ملتان کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے کسی مرشد کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے کسی پیر کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے کسی رہبر کی طرف بلاتا ہے، کوئی اپنے کسی سیاسی لیڈر کی طرف بلاتا ہے۔ وہ کیسا نبی ہے جس نے راستہ ہی ایک اختیار کیا ہے، جس راستے کا سوال آپ نماز کی ہر رکعت پہ کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ وہ راستہ ہے کہ جس راستے پہ چلیں گے اللہ کا انعام ہی انعام
دینے کا، کبھی اس پہ رب کی ناراضگی ہو ہی نہیں سکتی۔ صحابی رسول ایک آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ صحابہ کرام کے پیار کا انداز تھا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ایک دن حضرت ابو ہریرہ آئے، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا رأیتک، جب میں آپ کے روح انور کی زیارت کرتا ہوں، طابت نفسی، میرا دل خوش و خرم ہو جاتا ہے، وقرت عینی، میری آنکھوں کو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے۔ یہ صحابہ کرام کے پیار کا انداز تھا۔ ابو بکر صدیق کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے یا ابا بکر، تو فوری کہتے فداک ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمائیے کیا ہو۔ اور صحابی آگے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں، آپ کو دیکھ کر بڑا دل خوش ہوتا ہے، دل مطمئن ہوتا ہے، گھر چلے جاتے ہیں، گھر جاتے ہیں، بے قراری رہتی ہے، اور بے قراری اس عالم کی کہ یہی دل پہ یہ بات بار بار آتی ہے، سوچ بار بار آتی ہے، کب جا کے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائے اور روح انور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے۔ زندگی قلیل ہے، مر جانا ہے، آپ کدھر ہم کدھر، اللہ نے آپ کو کون سا مقام دینا ہے، تو ہم بیچارے فقیر کدھر، لوگ تو کجا من کجا، آپ کہاں میں کہاں۔ اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل کر دی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ آپ معیت رسول لینا چاہتے ہیں، رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں، یاد رکھنا کام ایک ہی کرنا پڑے گا، دامن مصطفیٰ پکڑ لو، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ اللہ رب العالمین تمہیں کیسا انعام دیں گے، اللہ کی اطاعت رسول، تم اس کا دامن پکڑ دو، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ ایسے منعم لوگوں میں تیرا شمار فرمائیں گے، من النبیین، وہ انبیاء بھی ہو سکتے ہیں، صدیقین بھی ہو سکتے ہیں، شہداء بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے۔ اللہ مجھے اتنا بلند مقام عطا فرمائے۔ یہ مقام میرے بھائیوں اگر اس صحابی کو مل سکتا ہے، یہ مقام آج مجھے اور آپ کو بھی مل سکتا ہے، اس کی شرط ایک ہے، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت کے حوالے سے، آپ کی پیروی کے حوالے سے آپ حدیث طیبہ سنیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے، صحیح بخاری کی حدیث ہے 7281 نمبر، آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، ایک فرشتہ ان میں سے کہتا ہے کہ آپ سو رہے ہیں، دوسرے فرشتے کہتے ہیں آنکھ سو رہی ہے، دل جاگ رہا ہے، آگے تعبیر کر رہے ہیں، کہتے ہیں اس شخص کی مثال ایسے ہے کہ جس نے گھر بنایا اور گھر بنا کے اس میں دعوت کی، فمن اجاب الداعی، جس نے
اس بلانے والے کی بات کو مان لیا، دخل الجنہ دخل الدار، گھر میں چلا گیا، وَأَكَلَ مِنَ الْمَهْدُبَةِ، گھر میں جو دسترخوان لگا ہوا تھا بڑے اچھے طریقے سے وہاں سے کھانا بھی کھا لیا۔ اگر داعی کی بات کو مان لیا تو گھر میں چلا گیا اور گھر سے جا کے کھانا بھی کھا لیا، اور وَمَن لَمْ يَدْخُلِ الدَّارَ، جو شخص گھر میں داخل نہیں ہوا، وَلَمْ يَأْكُلْ مِنَ الْمَهْدُبَةِ، اور اس نے دسترخوان سے کھانا بھی نہیں کھایا، تو صحابی رسول پوچھتے ہیں کیا ہوا پھر، اس کی معنی اور مفہوم کیا ہے؟ بات ساری سمجھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ بھی سمجھیے۔ آپ نے فرمایا دار الجنہ، یہ گھر یہ جنت ہے، اور داعی سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ فمن اطاع محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو مان لیا، آپ کی اطاعت کر لی، فقد اطاع اللہ، گویا اس نے اللہ کی بات کو مان لیا۔ ومن عصى محمدا، اور جس نے جناب حبیب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، اس نے اللہ کی نافرمانی کی، نہ اس کو گھر مل سکا، نہ اس نے اسلام قبول کیا، نہ داعی کی بات کو مانا، نہ جنت میں داخل ہو سکا۔ جب کسی چیز کو بھی نہیں مانا، آپ خود بتائیے کہ وہ شخص نجات کا کیسے مستحق ہو سکتا ہے؟ اور بھائیوں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی اطاعت کے حوالے سے، آپ کی پیروی کے حوالے سے، خطیب بغدادی نے، بڑے معروف محدث بھی ہیں، تاریخ دان بھی ہیں، اور حدیث کے موصول حدیث کے موضوع پر الجامع لاخلاق الراوی وآداب السمع کتاب ہے، اس میں امام سفیان بن عیینہ کا قول نقل کرتے ہیں۔ کون سا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المیزان الاکبر، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اصل میزان ہے، سب سے بڑا میزان اور ترازو ہے۔ ترازو میں کس طرح چیز تول کر دی جاتی ہے کہ اس ترازو کے مطابق آپ کے مال کی جو پیمائش کا وزن ہے وہ 1 کلو ہے، 2 کلو ہے، 3 کلو ہے، کوئی وزن نہیں ہے، وہ میزان بتاتا ہے۔ امام سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں میزان اکبر کی مثال جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فعلیہ تعرض الاشیاء، آپ پر اشیاء پیش کی جاتی ہیں، علی خلقہ وسیرتہ وہدیہ، آپ کی سیرت، آپ کا رستہ، آپ کا اخلاق، آپ کی عادات، آپ کے اطوار، ہمارا کھانا ہو، ہمارا پینا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، میرے بھائیوں مجالس اختیار کرنی ہو، تجارت کرنی ہو، کھیتی باڑی کرنی ہو، دنیا کا کوئی عمل، سیاست کرنی ہو، ادارے چلانے ہو، اس میں اخلاق، اس میں خلق، اس میں کردار، اس میں سیرت، طور اطوار اور عملی نمونہ دیکھا جائے گا تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فمن وافقها، جو شخص اس کے موافق آ گیا، فهو الحق، وہ حق اور سچ ہے، اس کو تھام لینا چاہیے۔ وما خالفها، اور جس کی سیاست، جس کی عبادت، جس کا لیل و نہار، جس کی تجارت، جس کا گھر میں رہنا، گھر میں بسنا، تجارت کرنا، معاملات کرنا، اور جو بھی دنیا کے دین کے حوالے سے معاملات ہیں، جس کے اس شخصیت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موافق نہیں ہوئے، اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف ہے، اس کو محب رسول کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ہم کسی کو کہنے کی بجائے، کسی پہ انگلی اٹھانے کی بجائے، سب سے پہلے اپنا جائزہ لیں کہ میرے نبی نے اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں کے ناخنوں تک اپنی وضاحت کیسے بنائی، لباس کیسا پہنا، رہن سہن کیسا تھا، طور اطوار کیسے تھے، گھر میں اپنی بیوی کے ساتھ
اپنی اولاد کے ساتھ آپ کا اخلاق کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کیسے تھے، آپ کا میل جول اپنے رفقا کے ساتھ کیسا تھا، آپ کا مسجد میں لوگوں سے برتاؤ کیسا تھا، لوگوں کو ایڈریس کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، ان کے ساتھ معاملات آپ کے کیسے تھے۔ جب میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے کھل کر آئیں گی، سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں گے، اپنے خاندان کی اصلاح کریں گے، ہمارے جتنے بھی سبارڈینیٹس ہیں، ہمارے ماتحت ہیں، ان کی اصلاح کریں گے، یہ انشاءاللہ از خود سارے کا سارا معاشرہ تب صحیح ہو۔ میرے محترم بھائیوں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے آپ نے خود فرمایا وَمُحَمَّدٌ صلی اللہ علیہ وسلم فرق بین الناس، جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس آپ کی شخصیت ہے جو لوگوں میں واضح فارق ہے، وہی فرق کرنے والی ہے۔ اگر آپ ان کے مطابق ہیں آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اگر آپ ان کے مطابق نہیں ہیں، جس کو آئیڈیل بنایا ہے پھر اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ عزیزان گرامی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن کریم نے واضح انداز میں کہا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو شاہد بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، آپ کو اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کے بھیجا، آپ کو سراج منیر بنا کے بھیجا۔ اور میرے بھائیوں، جب آپ سراج منیر ہیں، آپ ایک روشن چراغ کی مانند ہیں، جس طرح چراغ سے، لائٹ سے ہر شخص روشنی حاصل کرتا ہے، آپ کی ذات سے بھی ہر شخص کو ہدایت کی روشنی ملتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے قد ترکتم علی البیضاء، میں آپ کو ایسی شریعت پہ، روشن شریعت پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی اس طرح روشن ہیں جس طرح دن روشن ہے، لا یزیغ عنہا الا ھالک، اس سے وہی شخص جو ہے کجروی اختیار کرے گا جس کا مقدر اور نصیب بھی گمراہ ہونا ہے، صرف وہی گمراہ ہوگا، ورنہ جو شخص مجھ سے ہدایت لینا چاہے گا وہ کمال ہدایت پا کے صراط مستقیم پر چل کر سراج منیر سے صحیح معنوں میں روشنی حاصل کر کے یہ سیدھا رستہ جو صراط مستقیم جنت میں جاتا ہے، یہ اس راستے کا راہی بن کے انشاءاللہ جنت کا حقدار بن جائے گا۔ یہ میرے محترم بھائیو، یہ ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ رب العالمین کہیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں الگ ہو جاؤ، الگ ہو جاؤ، تمہارا مومنوں میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہارا مومنوں کے اندر کوئی مسکن نہیں ہے، الگ ہو جاؤ، علیحدگی اختیار کر لو۔ جنہوں نے اللہ کے نبی کو نبی نہیں مانا، جنہوں نے اللہ کے نبی کو نبی ماننے کے باوجود ایسی بدعات بھی اختیار کر لی، وہ بھی سن لیجیے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کا روز ہوگا، امت کی میری پہچان کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ان امتی یاتون یوم القیامہ غرا محجلین من اثر الوضوء، میری امت کل قیامت کے روز آئے گی، ان کے وضو والے اعضاء ایسے چمک رہے ہوں گے، ایسے چمک رہے ہوں گے، غرا محجلین، جس طرح پانچ کلیان گھوڑا جو ہے، جس طرح اس کی عام گھوڑوں میں پہچان ہوتی ہے، تمام امتوں میں میری امت کی پہچان اس طرح ہوگی، ان کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اور میرے بھائیوں،
رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان بد نصیبوں کا بھی تذکرہ فرمایا جنہیں آپ کی معیت سے، آپ کی سفارش سے، آپ کے حوض کوثر سے دور کر دیا جائے گا۔ میرے نبی وہاں پہ پوچھیں گے جبرائیل یہ کیا ہوا؟ یہ لوگ کیا میرے متبع نہیں ہیں؟ کیا مجھے ماننے والے نہیں ہیں؟ کہا جائے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انک لا تدری، اے نبی آپ کو علم نہیں ہے، ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کون کون سی بدعات اور خرافات پہ لگ گئے تھے، کن کن چیزوں کو انہوں نے دین بنا کر دین کا حصہ بنا دیا۔ نہ آپ نے کہا، نہ آپ کے صحابہ نے کہا، نہ آپ کے صحابہ نے کوئی عمل کر کے دکھایا، نہ کسی کا حکم دیا، انہوں نے ایسی ایسی باتیں دین کا حصہ بنا دی۔ آپ یہ کر لیں اتنی نیکیاں ملے گی، یہ کر لیں اتنی نیکیاں ملے گی، یہ کر لیں اتنی نیکیاں ملے گی۔ اس کا تعلق دین سے نہیں تھا۔ ان مولویوں نے اور ان مرشدوں نے ظاہری طور پہ جو بناوٹی مرشد تھے اور جو سوڈو قسم کے اسکالر تھے، انہوں نے دین میں ایسی خرافات ایجاد کی، سادہ لوگ امت کو گمراہی پہ لگا کر، سنت کے نام پر، محبت رسول کے نام پہ لگا کے انہوں نے ان کے اندر بدعات کو پینیٹریٹ کیا ہے، سرائٹ کیا ہے۔ لہذا اے نبی، ان کو نام نہاد لوگوں کو آپ سے دور کیا جا رہا ہے۔ میرے نبی ایسے بدقسمتوں کی سفارش نہیں کریں گے۔ آپ فرمائیں گے سحقاً سحقاً لمن یتغیر بعدی، مجھ سے اس شخص کو دور لے جاؤ، اس کو مجھ سے دفع کر دو۔ لمن یتغیر بعدی، جس نے میرے جانے کے بعد میری سنت کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، میری اتباع کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا ہے، میری سنت میں تبدیلی کر دی ہے، اور جس نے میری سیرت کو، سنت کو آپ تک پہنچانے میں گڑبڑ کی اور میری طرف ایسی بدعات کو منسوخ کر کے رکھ دیا جس کا نہ میں نے خود عمل کر کے بتایا، نہ جس کا میں نے حکم دیا ہے، لہذا اس سے دور لے جاؤ، اس کا مجھ محمد سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج اس بات کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے میرے بھائیوں ہمیں عقل دی، ہمیں فہم دیا، شعور دیا ہے۔ اس بات کا ہمیں شعور نہیں ہے۔ ہم نے تو اے سی لینے جانا ہو، سب سے پہلے اس کی ویب سائٹ چیک کرتے ہیں، اس کے ماڈلز دیکھتے ہیں، کس میں زیادہ فیسیلیٹیز ہیں، کتنی انوویشنز نئے ماڈلز میں آئی ہیں۔ گاڑی لینی ہو، ہم پہلے 10 قسم کی ویب سائٹس دیکھتے ہیں کہ کون کون سی صحیح اصل پیٹرن پہ آتی ہے، جو سہولتیں مجھے چاہیے۔ یہ دنیا کی سہولتیں، ہر دنیا کا مال خریدتے وقت، حتیٰ کہ پچھلے جمعے ہم نے پنکھوں کا اعلان کیا، آپ نے اس کے پہلے ماڈلز چیک کیے، کون سا ادھر لگانا ہے، وہی نمونہ، وہی ماڈل، وہی برانڈ چیک کیا ہے۔ جنت میں برانڈ چلے گا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلے گا، کسی کا برانڈ نہیں چلے گا۔ جس کے اوپر مرضی ٹھپا لگا دے سنت رسول، اصل پیٹرن وہاں پہ کسوٹی میں چیک کر لینا ہے۔ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے نبی سرتاج نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ، جس نے ہمارے اس دین میں ایسی بدعات کو فروغ دیا جس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں تھا، فہو رد، وہ بات بھی مردود، وہ کہنے والا بھی مردود، وہ بات بھی ریجیکٹڈ، کہنے والا بھی ریجیکٹڈ۔ وہاں پہ برانڈ چلے گا تو محمدی برانڈ چلے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے بھائیوں، جب ہم آپ کی محبت کا، آپ کی اطاعت کا دم بھرتے ہیں، اللہ نے ہمیں ہر طرح کے وسائل دیے۔ پوچھئے علماء کو مسائل، اپنی نماز کی تصحیح کیجئے، پوچھئے علماء کو مسائل، اپنی تجارت صحیح کیجئے، پوچھئے علماء سے سنت نبوی کی روشنی میں مسائل، اپنے گھروں کا ماحول سنت کے مطابق کیجئے، پوچھئے علماء سے مسائل، اپنی شادیاں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کیجئے، پوچھئے علماء کے مسائل، اپنے گھروں میں ہونے والی پیدائشیں، اپنے گھروں میں ہونے والی اموات اور اس سے متعلقہ مسائل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق کریں گے، میری بھی بھلائی ہوگی،
آپ کی بھی بھلائی ہوگی۔ اللہ کریم ہمیں اسی سنت کے ساتھ مرتے دم تک وابستہ رکھے اور اسی کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرات محترم، یہ پچھلے جمعے آپ احباب نے ماشاءاللہ بڑا ہی حوصلہ افزا تعاون کیا، آپ نے ہمارا بھرم رکھا۔ اللہ کریم آپ کے گھر بار مال جان عزتوں میں اللہ برکت کا نزول فرمائے، اور الحمدللہ جتنے پنکھوں کا اعلان کیا اللہ کی توفیق اور حمد کے ساتھ آپ ساتھیوں نے جو تعاون کیا ہے، اللہ کریم آپ کو ہر لحاظ سے برکتوں کا نزول آپ کے اوپر فرمائے۔ کیونکہ مسجد ہے، ہم نے پچھلے سال مجھے یاد ہے ان دنوں میں اعلان کیا تھا کہ اس کے اوپر 88 لاکھ روپے کا جو تخمینہ ہے، الحمدللہ وہ سلسلہ بڑا وہ 100 کروڑ کا ہو گیا، وہ بھی آپ ساتھیوں نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے اس کے دیے گئے مال سے پورا کیا۔ اب اس میں نیا پچھلے جمعے الحمدللہ پنکھوں کا سلسلہ پورا ہو گیا۔ بھائی صاحب بتا رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کارپیٹر بچھانا ہے، اور اس میں تقریباً 290 مسلح جو کارپیٹ مسلح ٹائپ ہوتے ہیں، 290 مسلح۔ ایک مسلح 3,500 روپے کا، ایک مسلح 3,500 روپے کا ہے۔ تو یہ بڑا پروجیکٹ ہے، تو ساتھی جو بھی تعاون کرنا چاہیں، یہ دیکھیے اس کے اوپر نماز پڑھی جاتی ہے، اس سے بڑا کوئی کام نہیں ہے دنیا میں، اس سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے آپ کی مسجد، آپ کا پیسہ، آپ کی مسجد، آپ نے ہی نماز پڑھنی ہے۔ روئے زمین پر بہترین سب سے جگہ اللہ کی مساجد، اور بہترین پیسہ وہ جو اللہ کی مسجد میں لگ جائے۔ 290 مسلح ہیں، آپ ساتھی اپنے اپنے تائیں 3500 روپے کا، 3,500 کا ایک مسلح ہے۔ جس شخص کو جتنی اللہ نے ہمت دی ہے، ابھی لکھوانا چاہے ابھی لکھوا دے، بعد میں لکھوانا چاہے بعد میں، حاجی صاحب موجود ہیں ان کو لکھوا دے۔ میرے بھائیوں، یہی مرنے کے بعد کام ہمارے یہی چیزیں آنی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ دیا گیا آپ کا مال جو مسجد میں لگے گا تو دنیا کی بہترین جگہ پہ لگ جائے گا، یہی آپ کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ اللہ کریم آپ کی حسنات کو قبول فرمائے۔